اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. جی، آج مجلس اللہ کا راستہ کمزوروں کے لیے بھی ہے. اللہ کا راستہ یہ عنوان رکھا ہے، لیکن اللہ کا راستہ کمزوروں کے لیے بھی ہے. حضرت والا نے جو تو کل بات ہوئی تھی، بہت ملکہ یادداشت. جی، یعنی اللہ کا دھیان. 4 چیزوں کی عادت ڈالو. کس چیز کی؟ طبیعت کے موافق کام ہو تو شکر، طبیعت کے خلاف کام ہو تو صبر، اور جو پچھلے گناہ ہو گئے اس پر استغفار، اور آئندہ سے حفاظت. اور چپکے اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں دعا مانگتے رہو. یہ چیز ہے جس سے ملکہ یادداشت ہو جاتا ہے، دھیان آ جاتا ہے. اب حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی رمضان شریف تک کے لیے اپنے معمولات بڑھا لے اور آئندہ دوام کی امید نہ ہو تو یہ خلاف دوام نہیں، کیونکہ اول ہی سے دوام کا قصد نہیں. حدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال رمضان میں زیادہ ہو جاتے تھے. جیسے رمضان میں کسی نے اگر اعمال بڑھا لیے اور رمضان کے بعد اس کو آگے کرنے کی ارادہ نہیں ہے تو پھر یہ دوام نہیں ہوگا. تو یہ خلاف دوام نہیں کہ بھائی تم نے شروع کیا تب کیوں چھوڑ دیا، تو اس کے خلاف نہیں. اب اس کو اور سمجھو. معمولات کی پابندی ضروری ہے. معمولات کی پابندی ضرور. دیکھو، معمولات جو ہوتا ہے نا وہ ہماری اصلاح کے لیے ہے کہ نہیں. تو جس طریقے سے دواؤں کے کھانے کی پابندی ضروری ہے اس کے وقت پر، اسی طریقے سے معمولات کی بھی پابندی اور اللہ کے حکموں کو وقت پر پورا کرنے کی پابندی ضروری ہے. یہ صحت ملتی ہے اس کے لیے. ابھی ہماری جسمانی بیماری ہے اور دوا بھی پتہ ہے، دوا بھی لیا ہے، لیکن آج کھا لیا 3 دن چھوڑ دیا، پھر کھا لیا 2-4 دن پھر چھوڑ دیا، پھر 2-4 ایسا کر کے ہم نے 6 مہینے کا کورس تھا اور پورا کیا 2 سال میں. تو کیا صحت ملے گی؟ ذرا بتاؤ آپ. کہ نہیں ملنے والی. فرمایا اس کا اصول ہے، اگر 6 مہینے کا کورس ہے تو 6 مہینے کا جتنا کھانا ہے، روزانہ کھانا ہے، وہ روزانہ کرنا پڑے. اگر اس کو چھوڑیں گے تو اصل ایسے ہی معمولات بھی، یہ بھی ایک علاج ہو رہا ہے، ایک دوا ہے. آج ہم نے اس کو کیا، کل چھوڑ دیا. اب جیسے یہ جو درس ہو رہا ہے، جو سبق ہو رہا ہے ہمارا تعلیم کا بھی، یہ بھی ایک علاج ہو رہا ہے. اس کو بھی جو روزانہ سنیں گے نا تو ان کو فائدہ ہوتا ہے، یہ بیماری دور ہوتی ہے. لیکن اس نے آج چلو فرصت ملی تو سن لیا، ابھی 2-4 دن مہمان آئے گئے چھوڑ دیا، کہیں سفر میں گئے تو چھوڑ دیا، اور آج پھر فرصت ملی چلو پھر سن لیا. ایسا اگر سنتے بھی رہو گے نا تو علاج نہیں ہوگا. بس سنیں گے، اس دن مزہ آئے گا، ٹھیک ہے آج وقت نہیں ہے. تو علاج کی نیت سے سنیں. یہ بھی ایک عمل ہے، ایک معمول ہے، تو اس کو سنیں. ہاں کوئی شرعی عذر ہو، بیماری آ گئی تو اور بات ہے، لیکن اس کے علاوہ کی ضرور کوشش کرے. تو یہ معمولات جو ہے وہ ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک علاج ہے، یہ ایک دوا ہے، اور اس کو ہمیشہ کے لیے کرنا پڑتا ہے. صوفیاء کرام، بزرگان دین اور علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان جو معمول بنائے اس کی پابندی کرے. تھوڑا عمل ہو لیکن اس کی پابندی اور دوام کے ساتھ کیا جائے، اس میں زیادہ ثواب ہے بنسبت اس عمل کے جو زیادہ ہو لیکن کبھی کبھی ہو، یا کبھی کر لیا اور کبھی چھوڑ دیا. اس لیے بزرگوں کی تعلیم یہ ہوتی ہے کہ معمول جتنا کم سے کم رکھے اتنا ہی بہتر ہے، اس لیے کہ اس کی پابندی انسان آسانی سے کر سکتا ہے.
اور یہ فرماتے ہیں کہ ایک دم سے بہت زیادہ معمولات اپنے اوپر لازم نہ کرو، مختصر کرو، لیکن اس کی پابندی کرو۔ تمام بزرگان دین اس کی بہت تاکید فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہے تو عام انسان، تو اس لیے فرمایا نا، اللہ کا راستہ کمزوروں کے لیے بھی ہے۔ اب بیچارہ جو کمزور ہے وہ بھی اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اس نے اپنا تھوڑا سا معمول رکھا، چاہے وہ ایک تسبیح کیوں ہے۔ ارے میں تو کہوں گا ایک تسبیح 100 مرتبہ کی ہوتی ہے، اگر 100 دانے بھی نہیں پڑا، اگر 10 بھی پڑتا ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، خالی 10 مرتبہ پڑتا ہے نا پورے دن میں، لیکن پابندی سے کر رہا ہے، فرمایا یہ بھی اس کو فائدہ دے گا۔ لیکن روزانہ پڑھ رہا ہے، اب 10، پھر آگے بڑھاؤ 20، پھر ایسے کر کے 100 پر جاؤ، لیکن 100 پڑھ رہے ہیں، آج پڑھ رہے ہیں، ہفتہ پر غائب۔ تو فرمایا کچھ اس لیے تھوڑا سا ہو لیکن ہمیشہ کا ہو۔ اس تاکید فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی ایک نفلی کام شروع کرے اور پھر چھوڑ دے تو یہ طریقہ بے برکتی کا سبب ہوتا ہے۔ ایک کام کرے اور پھر چھوڑ دے تو یہ طریقہ بے برکتی کا سبب ہوتا ہے اور تقریباً ناجائز ہے۔ تقریباً ناجائز ہے، جی تقریباً ناجائز ہے، یعنی کام کر کے نفل عمل کر کے چھوڑ دینا۔ اس کی اصل ایک حدیث ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک قیام اللیل۔ اے عبداللہ تم فلاں شخص کی طرح مت ہونا جو رات کو تہجد پڑھا کرتا تھا پھر بعد میں اس نے تہجد پڑھنا چھوڑ دیا۔ اس حدیث میں اس کی ممانعت فرمائی کہ آدمی نفلی کام شروع کر کے اس کو چھوڑ دے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جی تو نوافل شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فقہ میں پڑھا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی نفل عبادت جب تک شروع نہیں کی اس وقت تک وہ واجب نہیں، اور اس کے ترک کرنے میں کوئی گناہ نہیں، لیکن جب شروع کر دی تو اب اس کی تکمیل، اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ مثلا آپ نوافل پڑھنا چاہ رہے ہیں، اگر ان نوافل کو نہ پڑھے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی گرفت نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر 2 رکعت نفل کی نیت باندھ لی تو اب 2 رکعت کو پورا کرنا واجب ہے۔ یہ جب یہ ہے یعنی اس کو جو بھی نفل ہے اس کو اگر شروع کر دیا ہے، نیت باندھ لی تو اب اس کا پورا کرنا واجب ہے۔ باندھ لی تو اب 2 رکعت کو پورا کرنا واجب، ان کو چھوڑنا جائز نہیں۔ اگر ان کو بلا عذر توڑے گا تو گناہ ہوگا، اور اگر کسی عذر سے توڑے گا تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس کی قضا دونوں صورتوں میں واجب ہوگی، حالانکہ وہ نفل عبادت تھی۔ جی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک نفل عبادت شروع کرنے کے بعد اس کی تکمیل واجب ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک معمول شروع کرنے کے بعد اس کی پابندی بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات بتائی ہے۔ فرمایا حضرت تھانوی فرمایا ایک معمول شروع کرنے کے بعد اس کی پابندی بھی واجب ہو جاتی ہے، پھر اس معمول کو ترک کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو بڑا مشکل، اس لیے سوچ سمجھ کر، اگر کوئی یہ جملہ یاد رکھے تو سوچ سمجھ کر کرے، تھوڑے سے آگے بڑھے۔ البتہ چھوڑنے کا مطلب بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اس میں بھی بہت سے لوگوں کو مغالطہ ہو جاتا ہے۔ بظاہر مغالطہ یعنی غلط فہمی ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑی سخت پریشانی کی بات ہے کہ اگر نفلی عبادت شروع کر دی اور کسی دن وہ چھوٹ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چھوڑنے سے گناہ ہوا اور یہ پابندی کے خلاف ہوا۔ اس پر پریشانی کا حل بھی حضرت والا نے ہی بیان فرما دیا، کسی اور جگہ نظر سے نہیں گزرا، بیان فرما دیا۔ حضرت والا نے فرمایا کہ یہ جو کہا گیا ہے
کہ کسی معمول کو شروع کرنے کے بعد ترک مت کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ احیاناً بھی کسی وقت وہ معمول ترک نہ ہو، یعنی اچانک یا کبھی کبھی بھی نہ چھوٹے، اس لیے کہ احیاناً یعنی اچانک اور کبھی کبھار وہ معمول چھوٹ جائے تو وہ ترک میں داخل نہیں ہے۔ یاد رکھو، وہ معمول چھوٹ جائے وہ ترک میں داخل نہیں ہے، یعنی چھوڑنے، بلکہ ترک کا مطلب یہ ہے کہ انسان آئندہ ہمیشہ کے لیے اس معمول پر عمل نہ کرنے کا ارادہ کر لے، یہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا جواب بھی دے دیا، اللہ اکبر۔ بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، اب تسلی مل گئی۔ اور ویسا تو الحمدللہ کوئی نہیں ہے کہ جو بالکل اب نہیں کرنا ہے مجھے، ہاں کسی غفلت سے کسی عذر سے چھوٹ جاتا ہے، اب پکڑنا تو ہے لیکن پکڑ میں نہیں آتا ہے، سمجھے نا؟ تو یہ تو پھر یہ ترک میں داخل نہیں ہے، بلکہ آئندہ اس کو نہیں کرنے کا ارادہ کر لیا تو یہ ترک میں داخل ہے، کیونکہ جب وہ کام معمول میں داخل کیا تھا اس وقت یہ ارادہ کیا تھا کہ آئندہ ہمیشہ یہ کام کروں گا۔ اب اس کا ترک اس طرح ہوگا کہ آدمی قصد کر لے کہ آئندہ یہ معمول چھوڑتا ہوں تو آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، تب یہ ترک میں داخل ہوگا، اور اس حدیث کا مصداق ہوگا جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکن مثل فلان کان یقوم من اللیل فترک، اور اس وقت ترک کا وبال آئے گا، اگر ہمیشہ کے لیے کہہ دیا کہ اب نہیں کروں گا تو پھر ترک کا وبال آئے گا۔ لیکن اگر ایک شخص نے معمول بنایا، کسی دن کمزوری کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، غفلت کے سبب وہ معمول چھوٹ گیا تو وہ ترک میں داخل نہیں، انشاءاللہ اس کے چھوڑنے پر وبال نہیں ہوگا۔ بہت زبردست تسلی دی تھی۔ ارے گھبرا گئے تھے کہ نہیں گھبرائے؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا یہ وبال نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ چلو آج یہ معمول رہ گیا، کل کو یہ معمول ادا کر لوں گا، لہذا یہ معمول کے ترک میں داخل نہیں۔ حضرت والا نے بات ارشاد فرمایا کہ ہم جیسے کمزوروں کے لیے معاملہ آسان فرما دیا، واقعتاً ہم جیسے کمزوروں کے لیے معاملہ آسان فرما دیا، ورنہ معمول چھوٹ جانے سے بڑا ڈر لگتا تھا، یہ آسان کر دیا، کیونکہ انسان پر حالات تو مختلف آتے رہتے، تو بڑا ڈر لگتا تھا، تو اللہ تعالیٰ یعنی انہوں نے ہمارے لیے کمزوروں کے لیے آسان کر دیا۔ تو فرمایا یہ ہے، تو ویسا تو شاید ہی کوئی بندہ ہو جو اس طریقے سے چھوڑ دے، ہاں اس لیے اس میں جو بھی معمول ہے، ایک آدمی بھائی جیسے جماعت میں نکلتا ہر مہینہ 3 دن، اب کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ گیا، نہیں جا رہا ہے، لیکن اس نے ارادہ اس سے ہٹنے کا نہیں کیا ہے، نہیں ملا، تو اب یہ بھی پابندی کے اندر، یعنی اس کو چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوگا، عذر کی وجہ سے نہیں جا رہا ہے۔ ایک آدمی تو بالکل ہی اس سے بدزن ہو کر چھوڑ دیا تو پھر اس کو گناہ ہوگا۔ تو ایسے ہی کوئی بھی معمول ہے تو نوافل کے اندر یاد رکھنا فرائض تو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ اب بہرحال صوفیاء کرام نے اور بزرگان دین نے جب یہ فرمایا ہے کہ جو معمول تم نے بنایا ہے اس کی پابندی کرو، تو اس پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رمضان المبارک میں زیادہ عبادت کرنے کو دل بھی چاہتا ہے اور موقع بھی ہوتا ہے اور کرنے کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، لیکن بعد اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ اگر اس عبادت کو صرف رمضان کے اندر کیا اور رمضان کے بعد اس کو جاری نہ رکھ سکے تو کہیں اس ترک والی حدیث کے مصداق میں تو شامل نہیں ہو جائیں گے۔ یہ سوال ہوا، اور اس کی وجہ سے ترک کی بے برکتی تو نہیں ہوگی؟ یہ جواب سنو۔ تو حضرت والا اس سوال کا جواب دے رہے، اشکال کا جواب دے رہے ہیں کہ اگر رمضان میں معمولات کے اندر کچھ اضافہ کر لیا ہے، مثلا رمضان میں عام دنوں کے مقابلے میں نوافل زیادہ پڑھ رہے ہو، تلاوت زیادہ کر رہے ہو، عام دنوں سے زیادہ ذکر کر رہے ہو، عام دنوں سے زیادہ تسبیحات پڑھ رہے ہو، تو عام دنوں میں اس معمول پر برقرار نہ رہنے میں کچھ حرج نہیں۔ رمضان میں اس معمول پر عمل کرتے وقت دل میں سوچ لو کہ میں صرف رمضان کی حد تک اس پر عمل کر رہا ہوں، دوام کا ارادہ نہیں ہے۔ جب دوام کا قصد نہیں تو وہ کام معمول میں شامل ہی نہیں۔ معمول کے چھوڑنے پر بے برکتی ہے نا، تو یہاں معمول میں تو تم نے شامل ہی نہیں کیا، کیونکہ آپ کا تو رمضان تک کا ارادہ ہے۔ ہاں یہ تھا کہ اب ہمیشہ میں یہی کروں گا، تو پھر چھٹنے پر
بے برکتی ہوتی ہے۔ تو فرمایا وہ تو کام معمول میں شامل نہیں، جب معمول میں شامل نہیں تو اگر آئندہ اس پر عمل جاری نہ رکھ سکے تو انشاءاللہ ترک کی بے برکتی حاصل نہیں ہوگی، اس لیے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر حضرت والا چونکہ ہر بات کی دلیل بھی دے دیتے ہیں، اس لیے اس کی دلیل بھی بیان فرما دی کہ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ آگے دلیل، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کے اندر اتنی محنت فرمایا کرتے تھے کہ عام دنوں میں اتنی محنت نہیں فرماتے تھے۔ جی اگر ہم نے نیت کر لی کہ ہمیشہ اس کو کرنا ہے، جو رمضان کے معمول جو ایکسٹرا بڑھائے تھے اور پھر رمضان کے بعد نہیں ہو سکے تو پھر بے برکتی ہوگی، معمول کے چھوٹنے کا جو نقصان ہے وہ ہوگا۔ لیکن کہ نہیں، رمضان میں تو کر لیتے ہیں، پھر رمضان کے بعد نارمل زندگی آ گئی۔ جیسے مثال کے طور پر رمضان میں آپ نے روزانہ کا ایک پارہ پڑھتے، رمضان میں آپ نے 3 پڑھے، 5 پڑھے، 6 پڑھے، جو بھی ہے، اور رمضان ختم ہو گیا پھر ایک پر آ گئے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ تو یہ ہے، تو رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کے اندر اتنی محنت فرمایا کرتے تھے کہ عام دنوں میں اتنی محنت نہیں فرماتے تھے۔ رمضان میں ہمیشہ آپ کی عبادت زیادہ ہوا کرتی تھی، اور عشر اخیر کے بارے میں تو ایک حدیث شریف میں آتا ہے وہ سب سے زیادہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد المئزر واحیا اللیل وایقظ اہلہ، یعنی رمضان مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازار عبادت کے لیے کس لیتے تھے اور رات کا احیا فرماتے تھے، یعنی رات کو جاگتے تھے اور گھر والوں کو جگاتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاص رمضان مبارک کے زمانے میں اگر کوئی شخص اپنے کچھ معمولات بڑھا لے جو عام دنوں میں وہ معمولات میں داخل نہیں ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ ذہن میں رہے کہ میں صرف رمضان کی حد تک کے معمول کر رہا ہوں، دوام مقصود نہیں ہے۔ آگے ایک ملفوظ حضرت والا نے ارشاد فرمایا، قوی کے عمل کثیر میں جو اثر ہے، قوی کے عمل کثیر میں جو اثر ہے، ضعیف کے عمل قلیل میں وہی اثر ہے۔ سبحان اللہ، پھر سے سن لو، قوی کے عمل کثیر میں جو اثر ہے، ضعیف کے عمل قلیل میں وہی اثر ہے، ضعیف کو اسی عمل قلیل سے بھی انشاءاللہ مقصود میں کامیابی ہو جاتی ہے۔ حضرت کی ملفوظ ہے، نہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، قوی کے عمل کثیر میں جو اثر ہے، ضعیف کے عمل قلیل میں وہی اثر ہے، ضعیف کو اسی عمل قلیل سے بھی انشاءاللہ مقصود میں کامیابی ہو جاتی۔ اب اس کی تفصیل سنو۔ ایک آدمی بڑا قوی ہے، ہٹا کٹا صحت مند ہے اور زیادہ عمل کرتا ہے، جبکہ دوسرا سخت بہت کمزور دبلا پتلا ہے، اس سے زیادہ عمل نہیں ہو پاتا۔ جی، ایک آدمی بڑا قوی ہے، ہٹا کٹا صحت مند ہے، وہ زیادہ عمل کرتا ہے، جبکہ دوسرا شخص بہت کمزور، اس سے زیادہ عمل نہیں ہو پاتا، اس لیے وہ تھوڑے عمل ہی پر اکتفا کر لیتا ہے، میرے سے تو اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ قوی کے عمل کثیر میں جو اثر ہے، ضعیف کے عمل قلیل میں وہی اثر ہے۔ جی، ضعیف کے عمل قلیل میں وہی اثر ہے، ضعیف کو اس عمل قلیل ہی سے انشاءاللہ مقصود میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ بندہ کتنا بھی عمل کر لے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کثرت اور قلت کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ دیکھو، اللہ کے ہاں کثرت اور قلت یعنی زیادہ اور کمی کوئی حقیقت نہیں رکھتی، اصل چیز اخلاص اور للہیت ہے۔ اللہ، دیکھو، یہ ایک ایسی چیز دی ہمیں اخلاص، واللہ
عجیب اللہ نے جو چیز دی کہ اس میں ضعیف بھی کامیاب ہو سکتا ہے، قوی بھی کامیاب ہو سکتا ہے، حاکم بھی کامیاب ہو سکتا ہے، محکوم بھی کامیاب ہو سکتا ہے، مریض بھی کامیاب ہو سکتا ہے، تندرست بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اصل اخلاص ہے۔ اگر عمل میں کثرت ہوتی تو ہو سکتا ہے قوی زیادہ کر لیتا، کمزور بالکل نہ کر پاتا، لیکن عمل میں اخلاص شرط ہے، اور بعض مرتبہ کمزور کا عمل زیادہ اخلاص والا ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا اس کو بھی وہی مقصود مل جائے گا۔ تو قوی کثرت کی وجہ سے فخر نہ کرے، کیوں کہ اللہ کے ہاں کثرت اور قلت کوئی چیز نہیں، اور ضعیف کمی کی وجہ سے افسوس نہ کرے میرے سے زیادہ نہیں کیا ہے، کہ اللہ کے ہاں قلت کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ فرمایا اصل تو اخلاص ہے، اخلاص اور الہیت ہے۔ هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا فرمایا، یعنی موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے احسن عملا فرمایا، اکثر عملا نہیں فرمایا۔ احسن عملا کون اچھا عمل کرتا ہے، اکثر عملا نہیں فرمایا کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرتا ہے، بلکہ فرمایا کس کا عمل اچھا ہے، یعنی اخلاص کس کے عمل میں زیادہ ہے۔ لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے للہیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، طلب رضا کے خاطر عمل کر رہا ہے، لیکن ضعیف اور کمزور ہونے کی وجہ سے تھوڑا عمل کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی نواز دیں گے۔ کیا بات کہے! تو دیکھا، اسی لیے وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ کھجور کی گٹلی کا بھی صدقہ کیا ہے تو فرمایا احد پہاڑ سے بھی بڑھ جائے گا، اور اگر احد پہاڑ کے برابر، تو اس نے کثیر کیا، دیکھو احد پہاڑ کے برابر صدقہ کیا ہے، لیکن اگر اس میں اخلاص نہیں ہے تو دیکھا اس کا عمل کثیر ہے، اس کا عمل قلیل ہے، فرمایا قلیل والا بھی پہنچ جائے گا، اس لیے کہ اس کا اخلاص ہے، اور اس کا کثیر ہے، اخلاص نہیں ہوگا تو کثرت سے کرنے کے باوجود بھی پیچھے رہے گا۔ سمجھ میں آگئی؟ اللہ کیا بات ہے کہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عملوں کو اندر کہا میں اس میں اخلاص دیکھوں گا، ایسی شرط لگا دی ہے کہ اس میں کوئی محروم نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے، یہ کمال دیکھو، اس لیے کہتے دین آسان ہے۔ آسان کا مطلب کیا؟ یعنی ہر انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے، یہ ہے آسان۔ اور مشکل کا مطلب کیا ہے کہ بھائی مالدار لوگ کر سکتے، غریب نہیں کر سکتے، یا غریب کر سکتے مالدار نہیں کر سکتا، بھائی بیمار کر سکتا ہے تندرست نہیں کر، یا تندرست کر سکتا ہے بیمار نہیں، تو اس کو کہتے ہیں مشکل۔ اور آسان کہتے ہیں کہ ہر ایک، مال والا بھی، غریب بھی، بیمار بھی، تندرست بھی، حاکم بھی، محکوم بھی، دیہاتی بھی، شہری بھی، ہر ایک کر سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں آسان دین۔ یہ ہے، یاد رکھنا، آسان اس کا معنی ہے۔ تو یہ ایسا آسان ہے کہ اخلاص کی شرط لگا دی، تو اس میں زیادہ تر تو جو بیچارے کمزور ہے، غریب ہے، مسکین ہے، ان کے لیے تو ہمت ہو گئی، بولے پھر تو ہم پہنچ جائیں گے، کیونکہ ان کے اندر اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ جو قوی ہے، مال ہے، جو صاحب حیثیت ہے، عزت والے ہیں، تو ان کے اندر اخلاص ویسے ہی کم ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ نفسانیت آ جائے گی۔ اسی لیے تو حدیث میں آیا کہ میری امت کے مسکین مالداروں سے کتنے سال پہلے بھائی؟ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ کیوں؟ تو دیکھو عمل قلیل تھا اور کثیر عمل والے تھے، کون؟ مالدار، کیونکہ وہ صدقہ بھی زیادہ کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ تو وہ کثیر عمل والے تھے، اور غریب کے پاس تھا ہی نہیں تو بیچارے کرتے نہیں تھے، وہ 1 روپیہ صدقہ کر سکتے تھے اور وہ ہزاروں کرتے تھے۔ یہ کثیر والے تو 500 سال پیچھے جائیں گے، قلیل والے پہلے چلے جائیں گے۔ تو یاد رکھے، تو یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی نواز دیں گے۔ میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے ہوئے فرمایا کرتے تھے
کہ بعض اوقات کمزور کی حسرت، دیکھو یہ ہے حسرت کا بات گئی نا پیچھے، بعض اوقات کمزور کی حسرت نایافت اصل عمل سے بڑھ جاتی، حسرت نایافت، جملہ سنو، بعض اوقات کمزور کی حسرت نایاب اصل عمل سے بڑھ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، دیکھو اسی لیے تو فرمایا اس بات کا، اس مجلس کا عنوان کیا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا راستہ کمزوروں کے لیے بھی ہے۔ حسرت نایافت یعنی ایک آدمی ہے کمزور ہے، وہ حسرت کر رہا ہے لیکن ایسی حسرت کو مل نہیں سکتا۔ جیسے ایک آدمی ہے مال کے اعتبار سے کمزور ہے، حسرت رکھتا ہے بڑے بڑے صدقات کرنے کی لیکن نہیں ہو سکتا، تو فرمایا یہ اصل عمل سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ ایک بیمار ہے، بہت کچھ اس کو ذکر کرنے کو، نماز پڑھنے کو، نوافل پڑھنے کو جی چاہتا ہے، حسرت ہے نہیں کر سکتا، تو اصل جو کر رہا ہے اس حسرت کی وجہ سے اصل سے بھی بڑھ جاتے ہیں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، وہی بات آئی نا، وہ لوہار والی، وہی قصہ سنا رہے، ابھی سے پہلے بھی گیا۔ فرمایا جب رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہوتے تو ان کے بارے میں پڑوسیوں کا بیان یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے چھت پر ایک لکڑی کھڑی ہے۔ تو اب یہ اصل عمل کرنے والے، لکڑی کھڑی ہے، جیسے لکڑی کے اندر کوئی حس اور حرکت نہیں ہوتی، ایسے ہی ان کی حالت ہوتی، اتنا خشوع خضوع۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ جواب میں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے کرم اور رحمت کا معاملہ فرمایا، بڑے اونچے درجات عطا فرمائے، لیکن ہمارے گھر کے سامنے جو لوہار رہتا تھا اس کو جو درجہ ملا وہ درجہ مجھے نصیب نہیں ہوا، ہمیں نصیب نہیں ہوا۔ تو یہ اصل عمل کرنے والے، لوہار حسرت نایاب رکھنے والے، تو بعد مرتبہ حسرت کرنے والے کا اصل عمل والے سے بھی بڑھ جاتا ہے، یہ سمجھانا مقصود ہے نا۔ جس شخص نے وہ خواب دیکھا تھا، جب وہ بیدار ہوا تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک، وہ جو اصل کام کرنے والے، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے فقی، صوفی بزرگ تھے، وہ پیچھے رہ گئے، وہ لوہار جو ایک معمولی درجے کا مسلمان تھا ان سے آگے نکل گیا۔ تو جا کر معلوم کرنا چاہیے کہ وہ لوہار ایسا کون سا عمل کرتا تھا جس کے نتیجے میں وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے آگے نکل گیا۔ چنانچہ وہ شخص گیا، اس کی بیوی سے پوچھا تمہارا شوہر کون سا خاص عمل کرتا تھا جس کے نتیجے میں وہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے بھی آگے بڑھ گیا؟ اس کی بیوی نے کہا کہ اس کا کوئی خاص عمل تو مجھے معلوم نہیں، نہ وہ زیادہ نوافل پڑھتا تھا نہ زیادہ تسبیحات پڑھتا تھا، عبادت کی حسرت کرتا تھا، البتہ اس کے اندر دو باتیں تھیں۔ ایک یہ کہ کبھی کبھار وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ ہمارے گھر کے سامنے اتنے بڑے بزرگ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ رہتے ہیں اور اس ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو فراغت عطا فرمائی ہے، معاش کی کوئی فکر نہیں ہے، یعنی روزی کی، اس لیے ساری رات عبادت کرتے ہیں، کتنے نیک اور مقرب بندے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ روزی کی تنگی نہ ہوتی، اس کی فکر سے بے نیاز کر دیا ہوتا تو ہم بھی رات کو کچھ عبادت کر لیا کرتے۔ ایک تو یہ حسرت ظاہر کرتا تھا، یہ دل میں حسرت تھی، اور دوسرا اذان کا احترام، دوسرا یہ کہ وہ سارا دن لوہا پٹتا رہتا تھا، لیکن لوہا پٹنے کے دوران جب اذان کی آواز کان میں پڑتی تو اگر اس وقت اس نے اپنا ہتھوڑا مارنے کے لیے سر کے اوپر اٹھایا ہوا ہوتا تو اذان کی آواز سننے کے بعد یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ ایک ضرب اور لگا دوں، بلکہ اس ہتھیڑے کو پھینک کر نماز کی تیاری میں لگ جاتا۔ بس یہ دو باتیں تھی، دیکھو کوئی عمل نہیں اور کوئی خاص نیک عمل نہیں تھا۔ اس شخص نے کہا بس ان باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نواز دیا، اصل عمل سے بھی آگے بڑھ گئے کہ تم عبداللہ بن مبارک کے مقام تک پہنچنے کی حسرت کر رہے ہو، چلو ہم تمہیں ان سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حسرت نایاب اصل عمل سے بھی بڑھا دیتی ہے۔ اب دیکھو کمزور کیا کر سکتا ہے؟ ارے حسرت تو کر سکتے ہیں نا، ہم حسرت کر لو،
حسرت نایا، حسرت کر لو. تو مومن جو ہوتا ہے نا، مومن وہ نا امید نہیں ہوتا، گھبراتا نہیں ہے. ارے کہتا ہے ہمارے لیے بھی راستہ کھلا ہے. کہا کیا؟ حسرت تو کر لے کہ اللہ میں بھی، میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی کرتا، تو بس کامیاب ہوگی. حسرت نایافت بڑی دولت ہے. اس لیے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ حسرت نایافت بھی زبردست چیز ہے. طرح جی بھئی، پہلے تو فرائض کا اہتمام کرنا ہے. فرائض کا اہتمام ہونے کے بعد اب آگے نوافل کا نمبر آتا ہے، تو اس میں پھر حسرت کرے. چاہے نہیں ہو رہی، ہوتی ہے تو تھوڑی تھوڑی ہو رہی، زیادہ کی حسرت کرے. لیکن اگر فرائض ہو ہی نہیں رہا ہے اور نوافل کی حسرت کرتے تو یہ تو دھوکہ ہے، اس پر کچھ نہیں ملنے والا، کچھ نہیں ملنے والا. یاد رکھنا. تو یہ ہے حسرت نایاف بھی زبردست چیز ہے، بہت بڑی دولت ہے. انسان یہ حسرت ہی کر لے کہ میں ان جیسی عبادت نہیں کر سکتا، میں کہاں اور وہ کہاں. اگر کسی اللہ والے کو دیکھ کر دل میں حسرت ہی آ جائے تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حسرت پر ہی نواز دے. واقعی اللہ والوں کو دیکھ کر خالی حسرت کر لو تو اللہ اس پر بھی نواز دیتے. اللہ تو نکتہ نواز ہے. یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف طاقتوروں کے ہی، اللہ تعالیٰ صرف طاقتوروں کے ہے، ضعیفوں کے نہیں. یا اللہ تعالیٰ صرف تندرستوں کے ہے، بیماروں کے نہیں. یا اللہ میاں صرف جوانوں کے ہے، بوڑھوں کے نہیں. ارے اللہ میاں تو ہم جیسے کمزوروں کے بھی ہے. سب کے اللہ میاں ہیں، سب کے ہیں. لہذا اگر کوئی کمزور ہے تو بندگی کے ساتھ، شکستگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ٹوٹی پھوٹی عبادت ہی پیش کر دے، اور اللہ میاں سے کہہ دے کہ اللہ، اے اللہ، میں تو یہ حقیر پونجی لے کر آیا ہوں، ٹوٹے پھوٹے عمل. کہا اللہ میں تو حقیر عمل لے کر آیا ہوں، آپ ہی اس کو پورا بدلہ دے دیجیے. عمل پورا لے کے نہیں آیا ہوں، عمل تو ادھورے لے کر آئے ہو، بدلہ پورا دے دیجیے. اور اللہ میاں سے کہہ دے وما، یہ جہد المقل ہی پیش کر دے، قلیل، اور اپنی بے بسی کے آنسو ہی ٹپکا دے. اور ایک کہ اللہ محاذ الجہد وعلیک التکلان، جو کچھ عمل بن پڑا وہ تو حاضر ہے، باقی بھروسہ تو آپ کی ذات پر ہے. اللہ اکبر. جو کچھ عمل بن پڑا وہ تو حاضر ہے، باقی بھروسہ تو آپ کی ذات پر ہے اور آپ کی عطا پر ہے. ارے آدمی اپنے عمل کے نقص کو دیکھے، آدمی اپنے عمل کے نقص کو دیکھے یا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو دیکھے. جی تو اگر یہ حسرت رکھے گا نا کہ نہیں ہو سکا اور اللہ تعالیٰ سے دام پورا مانگے، کوشش تو کرے عمل کو پورا کرنے کی، لیکن پورا ہم سے کہاں ہوگا، اس کا حق تو کہاں ادا ہوگا. تو اللہ سے ہی کہہ دے کہ اللہ جیسا کرنا تھا ویسا تو نہیں کیا، لیکن جو کچھ بھی کیا ہے بدلہ اس کا پورا پورا دے دے. تو اللہ تعالیٰ کو مزہ آ جائے گا، میرا بندہ مانگ رہا ہے. یہ بھی ایک مانگنا ہے، یہ بھی ایک مانگنا ہے، تو مانگے نا. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو تم ہر وقت اپنا مراقبہ کرتے ہو، سوچتے ہو کہ میں ایسا، میں ویسا، میرا عمل ایسا، یہ سوچتے رہتے ہیں نا ہر انسان، میں ایسا، میرا عمل ایسا. فرمایا کب تک اپنا مراقبہ کرتے رہوں گے، یعنی اپنے آپ کو اندر ایسا کب تک سوچتے رہوں گے. ارے اپنا سوچ چھوڑو اور ان کی رحمت کا مراقبہ کرو کہ ان کی رحمت کس کس طرح انسان کو ڈھانپ لیتی ہے. اس کو سوچو، اس کی رحمت کو سوچو. میں ایسا، میرا عمل ایسا، ارے مت سوچو. عمل تو کوشش تو پورا اچھا کرنے کی کرو، لیکن اس کے بعد اللہ کی رحمت کو سوچو. اور اللہ تعالیٰ سے یہی کہو نا، تھوڑے اپنے آپ کو وہاں اللہ کے سامنے جھکا بھی دو. وہاں کیوں اکڑتے ہیں؟ میرے دادا
حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم سبق تھے اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے، اللہ، اور ان کے خاص مریدین میں سے تھے۔ آج بھی میرے پاس حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خطوط محفوظ ہے جو میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام ہیں۔ جب میرے والد صاحب دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو گئے تو میرے دادا نے ان سے فرمایا کہ اب تمہیں کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ چنانچہ میرے دادا میرے والد صاحب کو لے کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھانہ بھون حاضر ہوئے اور جا کر والد صاحب نے صاف صاف کہہ دیا کہ حضرت ارادہ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کا ہے۔ جا کر والد صاحب نے صاف صاف کہہ دیا کہ حضرت ارادہ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کا ہے، لیکن چونکہ وہ سفر میں ہیں اور نیک کام میں تاخیر کرنے کو دل نہیں مانتا، اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ دیکھو کتنا دل صاف تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی تعارض تو ہے نہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب واپس آ جائے تو ان سے بیعت ہو جانا، کام ابھی شروع کر دو۔ سبحان اللہ، دیکھو اس میں کوئی برا نہیں لگانے کا، ارے ان سے بیعت ہونا تو ہمارے پاس کیوں آ گئے، پھر تو یہ دکان ہوگی۔ بھئی ہماری دکان نہیں ہے، بھئی بیعت ان سے ہونا ہے اور آ گئے میرے پاس، یہ نہیں ہے۔ آپ ٹھیک ہے، جب وہ آ جائے تو آپ ان سے شروع ہو جانا اور ابھی سے تم شروع کر دو اپنا کام۔ دیکھو کتنا آسان کہ ان کے پاس جانا نہیں، ہمارے پاس رہنا، اور ان کے پاس کیا ہے وہ چیز ہمارے پاس بھی ملے گی۔ اب اپنی فضیلتیں شروع کر دی۔ یہ دکان والے ایسے کرتے ہیں۔ یہ دیکھو دین کا کام ہے، دین کا کام اچھی طریقے سے کروں گے، لوگ ہم سے جڑتے جائیں گے اور اپنی دکان چلاؤں گے تو پھر کب تک لوگوں کو خوش کروں گے، کام نہیں ہوگا پھر۔ دیکھو یہ تھے اللہ والے، انہوں نے کہہ دیا بھائی ارادہ تو مجھے دوسرے اللہ والے سے بیعت ہونا تھا، لیکن وہ ہے نہیں، اس لیے آپ کے بعد حضرت نے کیا جواب دیا، فرمایا اس میں کوئی بات نہیں، کام ابھی سے شروع کر دو، جب وہ آپ آ جائے تو ان سے بیعت ہو جانا۔ اللہ حکم۔ میرے والد صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت کسی اللہ والا کے پاس جاتے ہوئے اور ان سے بیعت کی درخواست کرتے ہوئے اور اصلاحی تعلق قائم کرتے ہوئے یہ ڈر لگتا ہے کہ میں بہت کمزور ہوں اور مجھ سے بہت زیادہ مجاہدات اور ریاضتیں اور عبادت نہیں بن پڑتی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، واہ بھائی واہ، کیا جواب فرمایا، فرمایا واہ بھائی واہ، آپ نے تو عجیب بات فرمائی، کیا اللہ میاں صرف قوی کے ہے، اقویا کے ہے، یعنی قوی والوں کے ہے، ضعفا کے نہیں ہے؟ کیا اللہ میاں تک پہنچنا صرف قوی لوگوں کا کام ہے اور ضعیفوں کا کام نہیں ہے؟ ہم آپ کو اتنا کام بتائیں گے جتنا آپ آرام سے کر سکیں گے۔ آج کل لوگوں کو بیعت ہونے سے ڈر کیوں لگتا ہے پتہ نہیں کیا کیا وظیفے دے دیں گے اور وہ ہم سے تو ہو نہیں سکے گا، اس لیے اچھا ہے کہ بیعت ہی نہیں ہونا ہے۔ ارے سن لو، یہ دیکھو آج ہر ایک کا یہ ذہن ہے، علماء کا بھی ذہن ہے، علماء کہتے ہیں بات، ہم اس لیے بیعت ہی نہیں ہوتے، ہم سے معاملات نہیں ہو پائیں گے۔ ارے اتنا کام دیا ہی نہیں جاتا تو کیوں پھر تم ایسا گھبرو؟ دیکھو فرمایا کیا اللہ میاں تک پہنچنا صرف قوی لوگوں کا کام ہے، ضعیف نہیں جا سکتا؟ ہم آپ کو اتنا کام بتائیں گے جتنا آپ آرام سے کر سکیں گے۔ ہر ایک کو ایک ہی نسخہ نہیں دیا جاتا، بلکہ ہر ایک مریض کے لیے نسخہ الگ الگ ہوتا ہے۔ پھر کچھ معمولات بیان فرمائے کہ تھوڑے سے معمولات کر لیا کرو۔ اللہ، بہرحال ضعیف یہ نہ سمجھے کہ میں ضعف کی وجہ سے محروم رہ گیا۔ ارے ضعف کی وجہ سے کوئی محروم نہیں ہوتا، اگر کوئی محروم ہوتا ہے تو وہ اپنی بدعملی کی وجہ سے محروم ہوتا ہے، ضعف کی وجہ سے نہیں ہوتا، اپنی غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے، اپنی بے دھیانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ضعیف ہے تو وہ اگر تھوڑا بھی عمل کر لے تو انشاءاللہ منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ عجیب، ضعیف صحابہ کرام کا ایک اشکال۔ چند فقراء صحابہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام میں جو ہمارے اغنیا
چند فقراء صحابہ جو فقیر مسکین تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول یہ صحابہ کرام جو ہمارے مالدار ہے، اغنیا اور مالدار دوست ہے، ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کا دامن سخاوت سے ہر وقت لوگوں کے لیے بچھا ہوا ہے، لہذا وہ تو بڑے اونچے درجے کما رہے ہیں، اس لیے کہ صدقہ کے ایک دانے کا ثواب 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے، اور ہمارے پاس پیسے وغیرہ تو ہے نہیں، ہم کس طرح صدقہ کریں اور ہم کیسے ان کے درجے تک پہنچے، لہذا وہ اغنیا تو ہم سے درجات میں آگے بڑھ جائیں گے اور ہم ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے، ہم کیا کریں؟ سبحان اللہ، کیا سوال ہے، دیکھو تو صحیح، سنو، کیونکہ ہم بھی تو اس مسکینوں میں ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسا نسخہ بتاتا ہوں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو ان سے آگے بڑھ جاؤں گے، ان سے آگے بڑھ جاؤں گے۔ ارے واہ! اور تمہارے بعد والے تمہاری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکیں گے، یعنی تمہارے تک نہیں پہنچ سکیں گے، تم تو آگے بڑھ جاؤ گے، تمہارے بعد والے تم تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ وہ نسخہ یہ ہے کہ تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تم ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ۔ اب دیکھیے کہ عمل چھوٹا سا ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے تم ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے۔ دیکھا درجہ، وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے دلوں میں اس بات کی حسرت ہو رہی ہے کہ یہ لوگ فلاں ایک کام کر رہے ہیں، میں نہیں کر پا رہا ہوں، اور ساتھ میں یہ کہ اپنے بس میں جتنا کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نواز دیتے ہیں۔ عجیب، لہذا ضعف کو اپنی ضعف کی وجہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ضعیف کو اپنی کمزوری کی وجہ سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کمزوری کے لحاظ سے اپنے بس میں جتنا ہو اتنا عمل کل گزرے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے کام کی بات فرمایا کرتے تھے، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے۔ وہ یہ کہ اپنے حصے کا کام تم کر لو، اللہ تعالیٰ اپنے حصے کا کام ضرور کریں گے۔ کیا کرو؟ اپنے حصے کا کام کر لو، ارے جتنا بتایا گیا اتنا کر لو، باقی اللہ آگے کا کام سب کر لیں گے۔ اس چکروں میں مت پڑو جو پچھلے سب بیانات گئے نا، یوں ہونا چاہیے اور یوں محسوس ہونا چاہیے، اس میں مت پڑو۔ جی دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی گئی اور آپ کو معلوم تھا کہ دروازے بند ہے، ان پر تالے پڑے ہوئے ہیں، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لیکن جب یہ دیکھا کہ گناہ کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے تو دروازے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ میرے بس میں اتنا تھا کہ گناہ سے بچنے کے لیے دروازے تک تو بھاگ جاؤں، اتنا کر لیا، آگے آپ کے بس میں ہے۔ جب انہوں نے اپنے حصے کا کام کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حصے کا کام کر دیا کہ تالے ٹوٹ گئے، دروازہ کھل گیا۔ تو دیکھا اللہ تعالیٰ تنگی میں سے راستہ کھول دیں گے جب اپنے بس کا کام کریں گے۔ تو اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولانا رومی فرماتے ہیں، گرچہ رکھ نئے نیست عالم را پدید، گرچہ رکھ نئے نیست عالم را پدید، خیر یوسف وارمی باید دوید۔ اگرچہ تمہیں عالم میں کوئی رکھنا اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، دنیا میں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس فحاشی کے ماحول سے اور معصیت اور گناہوں کے ماحول سے کہاں بھاگے؟ جیسے آج کا زمانہ، آپ جدھر جاؤ تو بولے ہر جگہ پر گناہ ہی گناہ ہے، تو جب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو کہاں بھاگے؟ کوئی رکھنا نظر نہیں آتا، نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح جتنا ہو سکے دوڑو، ففروا الی اللہ، کیا ہے؟ دوڑو، جب تم دوڑو گے نا تو اللہ تعالیٰ خود راستہ پیدا فرما دیں گے۔ راستہ نظر نہیں آتا، ہم راستہ لے کر بیٹھے، یہ اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا ہے، ارے اس راستے کی طرف آ جاؤ، علماء کرام کا ایک راستہ ہے، آپ ان کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جب قدم اٹھاؤں گے تو اللہ آگے کا راستہ سب کھول دیں گے اور گناہوں سے بچ جائیں گے، ورنہ پھنس جائیں گے۔
یوسف علیہ السلام کی طرح جتنا ہو سکے دوڑو، جب تم دوڑو گے تو اللہ تعالیٰ خود راستہ پیدا فرما دیں گے، اپنے حصے کا کام تم کر لو، اللہ تعالیٰ اپنے حصے کا کام ضرور کریں گے۔ یہ اصول لوح دل پر نقش کرنے کے قابل ہے، دل کے اوپر لکھ لو کیا کرنا ہے، اپنا کام ہم کر لے۔ حضرت والد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں، سن لو۔ 1857 کے جہاد آزادی کے زمانے میں، 1857 کی آزادی کے زمانے میں انگریزوں کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن شاید یہاں لکھنے میں بھول ہوگی، 1957 نہیں 18 ہوگا، خیر انگریزوں کی طرف سے مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہے تھے، کیونکہ انگریز تو اس وقت آ چکے تھے۔ اس وقت ایک مسلمان اپنے گھر کے اندر محصور ہو گئے، بند ہو گئے، ان کے چاروں طرف انگریزوں کا قبضہ تھا، اگر باہر نکلے تو موت یقینی، اس لیے گھر میں پڑے تھے، اور گھر میں کوئی اور بھی نہیں تھا، وہ اکیلے تھے۔ اب گھر میں پڑے پڑے فاقوں کی نوبت آ گئی، نہ کھانے کو کچھ تھا نہ پینے کو کچھ تھا، کئی دن اس طرح گزر گئے کہ ایک قطرہ پانی کا حلق میں نہیں گیا، فاقوں کی وجہ سے اتنے شدید کمزوری کہ اٹھنے کے قابل نہ رہے، نڈال پڑے ہوئے تھے۔ آخر کار یہ سوچا کہ حتی الامکان کچھ کوشش کرنا بھی تو انسان کے ذمے ضروری ہے، کیا کروں؟ قریب میں ایک پیالہ پڑا ہوا تھا، اس پیالے کو لیٹے لیٹے تھوڑا تھوڑا سرکا کے صحن تک لے آئے، اور جب صحن تک پیالہ آ گیا تو وہاں پر دعا کی، یا اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا کہ میں اس پیالے کو اٹھا کر صحن تک لے آؤں، بادل لا کر بارش برسانا آپ کا کام، ورنہ میں تو پیاس کی وجہ سے مر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے وہ پیالہ وہاں رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو تھوڑی ہی دیر میں گرج اور چمک کے ساتھ بادل آ گئے، بارش برسی، وہ پیالہ پانی سے بھر گیا، اس طرح اللہ تعالیٰ نے کو موت سے بچا لیا۔ دیکھو تو یہ ہے کہ ہمارے بس کا تو ہمیں کرنا ہے، ہمارے بس کا ہمیں ہلنا ہے، باقی مدد کرنا اور نہ کرنا، آگے کوئی راستہ کھلنا نہ ہوئے تو اللہ کا کام۔ بات یہی ہے کہ جب بندہ اپنی استطاعت کی انتہا کام کر گزرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے کہ اللہ میرے بس میں اتنا ہی تھا، آگے آپ کے اختیار میں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوتا ہے، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے ضعیف اور کمزوروں کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی اپنے حصے کا کام اپنی طاقت کے مطابق کر لے، پھر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھے تو انشاءاللہ منزل مقصود حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی بجی بات تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں۔